اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والحافظون لحدود اللہ۔ ہماری گفتگو اصول سے متعلق تھی۔ منازل السائرین کی اس منازل میں جو چوتھی منزل ہے، اس چوتھی منزل میں پھر مراحل ہیں۔ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے جسے ادب کہا جاتا ہے۔ گزشتہ میں ہم گفتگو ارادے کے متعلق کر چکے ہیں، اس سے پہلے عزم اور اس سے پہلے قصد و عزم و ارادے کے بعد چوتھی منزل کا ذکر کیا ہے کہ ادب کی رعایت ضروری ہے۔ والحافظون لحدود اللہ سے استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ خواجہ نے اصول کی چوتھی منزل ادب قرار دیا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ والحافظون لحدود اللہ، کچھ ایسے افراد ہیں جو حدود خدا کی حفاظت کرتے ہیں، تجاوز نہیں کرتے اور نہ افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، یعنی حد استوا پہ رہتے ہیں، اس لکیر پہ رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھینچی ہے، اس سے نہ آگے بڑھتے ہیں اور نہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ ادب ہے، اور ادب میں کہتا ہوں کہ ادب ایک زیور ہے انسانیت کا۔ اور انسان، دیکھیے، ہر انسان سالک اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سالکین کے لیے ایک الگ راہ سلوک ہے اور انسانیت کا راہ سلوک اور ہے، مسلمانوں کا اور ہے، مومنین کا اور ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سبھی کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، اور اسی کے لیے انہیں تیاری کرنا ہے اور راہ خدا میں چلنا ہے۔ وہ راہ مستقیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو بھی کہتا ہے وہ سب کے سب سالک ہیں۔ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں وہ سب کے سب سالک ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر جو گامزن ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلتے رہیں، رکے نہیں۔ راستے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ صراط کا مطلب یہ ہے کہ انسان راستے پر رکتا نہیں ہے، راستہ منزل نہیں ہوتا ہے، بلکہ راستے پر انسان چلتا ہی رہتا ہے۔ بہرحال خواجہ عبداللہ کی نظر میں ادب یعنی حفظ اعتدال، یعنی افراط و تفریط کے درمیان تعادل کی رعایت اور عدم تعادل کے نقصانات سے آگاہی حاصل کرنے کے معنی میں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ چنانچہ بدلے کے وقت بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی سے قصاص لیتا ہے یا بدلہ لیتا ہے تو وہ حدود الہی کی رعایت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ظالم ہے وہ مظلوم بن جائے۔ لہذا حدود کی رعایت ضروری ہے۔ اگر کوئی بیمار اپنے طبیب حاذق کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل نہیں کرتا تو وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ مقصود آیت بھی یہی ہے کہ جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کر جاتے ہیں، کسی اور پر ظلم نہیں کرتے بلکہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ادب کے بھی 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ خوف و رجا میں اعتدال کا تحفظ، دوسرے سالک کا خوف سے قبض کی طرف اور رجا سے بسط کی سمت صعود کرنا، تیسرے ادب توحیدی۔ پہلے درجے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ادب کے پہلے درجے سے مراد یہ ہے کہ خوف سالک کو نا امیدی اور مایوسی کے مرحلے میں اور رجا گستاخی کی منزل میں نہ پہنچا دے، یعنی خوف کہیں سالک کو نا امید نہ بنا دے، خوف کہیں سالک کو مایوس نہ کر دے،
اور رجا و امید انسان کو گستاخ نہ بنا دے۔ بیم و رجا کے درمیان میں رہنا بہت ضروری ہے، خوف و رجا کے درمیان میں رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ پورے سال گناہ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر محرم کے 10 دنوں میں عزاداری یا شبہائے قدر میں شب بیداری کر لیں گے تو خداوند عالم ہمیں بہشت جاویدہ میں پہنچا دے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ خوف خدا میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ گویا جہنم کے شعلے ان کے انتظار میں بھڑکائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے پہلا گروہ آہستہ آہستہ گستاخ بن جاتا ہے اور دوسرا گروہ خدا سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ نہ انسان امید میں گستاخ بن جائے کہ ہر طرح کی حدود الہی کو تجاوز کر دے، اور دوسری صورت میں اتنا مایوس ہو جائے کہ وہ در حقیقت تفرید کا شکار ہو جائے۔ یقیناً یہ دونوں ہی نظریے غلط اور ناقابل قبول ہیں، لہذا خوف و رجا کے درمیان میں حفظ اعتدال کا نظریہ بالکل صحیح نظریہ ہے۔ اعتدال کے راستے پر جیسا کہ کہا جاتا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ حضرت ارسطاطالیس نے جو اخلاق کا تعین کیا ہے اور اخلاق کا جو راستہ انہوں نے بتایا ہے، جو عقلی راستہ ہے، وہ اسے راہ اعتدال بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی صفات اور مزاج انسانی ہیں کہ افراط و تفریط و اعتدال، ان تینوں چیزوں میں اخلاق اسی اعتدال کا نام ہے۔ نہ افراط کا نام اخلاق ہے، نہ تفریط کا نام اخلاق ہے۔ مثال کے طور پر غضبناک ہو جانا، تہور اختیار کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بزدلی یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ شجاعت جو درمیانی راستہ ہے، وہی راستہ، وہی راہ اخلاق ہے۔ یعنی شجاعت راہ اخلاق ہے۔ شجاعت میں افراط و تفریط کرنا راہ اعتدال سے انحراف کرنا ہے، اور راہ اعتدال سے انحراف کرنا بے ادبی ہے، حدود الہی سے تجاوز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان شجاع بنے، انسان با عفت رہے۔ اب عفت کے مقابلے میں افراط و تفریط ہے۔ مثال کے طور پر افراط میں اگر آپ راہ عفت میں اگر افراط کریں گے تو رہبانیت اختیار کر جائیں گے، اور اگر تفریط کریں گے تو در حقیقت بہرہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ نہ رہبانیت ہی اختیار کرنا چاہیے اور نہ ہی انسان کو بہرہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ تو درمیانی راستہ عفت ہے، اور عفت کے راستے پر چلنا ہی اخلاق اور انسانیت ہے، اور عین مطابق عقل و خرد ہے۔ چنانچہ یہاں جو راستہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ گویا انسان ان دونوں کے درمیان میں رہے۔ ادب کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سالک مقام خوف سے میدان قبض میں اور مقام رجا سے میدان بسط میں صعود کرے، تاکہ میدان مشاہدہ اور شہود تک پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر خوف اور رجا کا تعلق صفات نفس سے، اور قبض و بسط کا تعلق صفات قلب سے ہے۔ ادب کے دوسرے درجے میں خوف و رجا سے گزر کر قبض و بسط میں جانے کے بعد سالک کو چاہیے کہ وہ قبض و بسط میں بھی اعتدال کا حامل ہو۔ یعنی قبض سکڑ جانے کو کہتے ہیں اور بسط پھیل جانے کو کہتے ہیں، تاکہ مشاہدے کا راستہ پیدا ہو۔ اور خواجہ عبداللہ کے قول کے مطابق سالک میدان مشاہدے میں بھی ترقی کرے، اور جس طرح خوف و رجا میں اعتدال ضروری تھا، اسی طرح قبض و بسط میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ قبض و بسط میں بھی اعتدال ضروری ہے، نہ اتنا پھیل جائے اور نہ اتنا سکڑ جائے، بلکہ قبض و بسط میں بھی انسان کو اعتدال برتنا چاہیے۔ قبض یعنی سکڑ جانا، بسط یعنی پھیل جانا، نہ اتنا زیادہ پھیل جائے اور نہ اتنا زیادہ سکڑ جائے، کیونکہ خوف کی طرح قبض بھی انسان کو نا امید کر سکتا ہے،
اور رجا کی طرح بست بھی گستاخ بنا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے درمیان میں رہنا، یعنی راہ اعتدال جو راہ ادب ہے، جو زیور انسانیت ہے، اس کو اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ اب ادب کا تیسرا اور آخری درجہ ہے ادب توحیدی۔ ادب توحیدی یہی ہے کہ انسان یعنی سالک ادب کو اچھی طرح پہچانے اور ادب حق کی رعایت کرے، تعدب سے بے نیاز ہو جائے، اس شخص کی طرح کہ جو مکمل ادب کے ساتھ کسی بزرگ کی خدمت میں جائے اور اس کے حضور میں ایسا غرق ہو جائے تاکہ اپنے مشاہدہ ادب اور سختی ادب کے شہود کو بھول جائے اور رہائی حاصل کرے۔ یہاں بھی سالک اپنے حال میں مؤدب رہے اور مؤدب حقیقی یعنی خدا کے شہود میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ قابل مقایسہ نہیں ہے، کہ انسان در حقیقت اپنے عبادتوں میں بھی انسان کو جو ہے وہ ادب کا لحاظ اس طرح رکھنا ہے کہ استغفار کرے ہر عبادت میں اپنی، کہ کہیں اس سے کوئی گستاخی تو سرزد نہیں ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔